قرآن کے مفہوم کو غلط بیان کیا جائے گا تو عام بندے سے یہ غلطی پکڑنا اس کے لیے بڑا مشکل بن جائے گا۔ آج سوشل میڈیا پر ایک وہ مرزا جہلوی جو چند چیلوں کو اپنے سامنے بٹھا کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے، اب سننے والا اگرچہ اس نے سامنے قرآن کھولا ہو، ترجمہ بھی وہی کرے گا، ایپ بھی ٹھیک پڑے گا، لیکن آگے معنی اور مفہوم وہ اس انداز میں بیان کرے گا کہ سننے والا یہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو حق بیان کر رہا ہے، یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ لیکن یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت کا روح سخن کیا ہے، قرآن کی یہ آیت کا اسلوب کیا ہے، قرآن کی یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت آئی ہے تو کن لوگوں کے بارے میں، اس میں کن لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں نے اس پہ غلطی کی اور غلطی کھائی کہ قرآن کے مفہوم کو غلط بیان کیا گیا۔ قرآن کی ایک آیت تھی کچھ لوگوں کے بارے میں، لیکن بیان کرنے والے نے اس آیت کریمہ کو اور لوگوں کے بارے میں پڑھی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات ہیں جس میں رب ذوالجلال نے بتوں کا ذکر کیا، وہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، ان آیات کا روح سخن بت ہیں، کفار ہیں، کفار کے بارے میں آئیں اور بتوں کے بارے میں آئیں، لیکن پڑھنے والوں نے اسلام کی چادر اوڑھ کر آیت بھی پڑھی، ترجمہ بھی کیا، لیکن اس کو وہ پھیر کے مسلمانوں کی طرف اور اللہ کی اولیاء کی طرف لے آئے، حالانکہ دور دور تک ان آیات میں اللہ کے اولیاء کا ذکر ہی نہیں۔ وہ آیات جو بتوں کے بارے میں تھی وہ اللہ کے اولیاء پر انہوں نے لگائیں۔ یہ وجہ تھی کہ آج خارجیت نے اتنا زور پکڑا کہ انہوں نے اولیاء کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی، رب ذوالجلال کے اولیاء کے مزارات پہ حملے کیے، ان کے مزارات کو شرک کے اڈے کہا گیا اور یہ آڑ بنا کر ان کے مزارات کو معاذ اللہ شہید کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو بدلنا یہ کتنی بڑی واردات ہے۔ آج سادہ سا مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچے پڑھانے ہیں، کسی سے بھی پڑھا لیں گے، وہ بھی تو قرآن ہی پڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ ہر قرآن پڑھنے والا اور ہر قرآن پڑھانے والا یہ حق پہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی جو واردات ہے یہ آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ صحابہ اکرام رضوان کے دور سے ہی یہ وارداتیں شروع ہو گئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری مثال کے بعد جب کچھ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، اس وقت سے قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی وارداتیں صحابہ اکرام رضوان کے دور سے شروع ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ مسلم شریف اس کی کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث ہے جو آج کے ہمارے موضوع کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان ہے، اس کا باب کتاب الایمان میں باب اثبات الشفاعت و اخراج الموحدین کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا اثبات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت یہ حق ہے، و اخراج الموحدین اور جہنم سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا نکلنا، یعنی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، جو موحدین ہیں ان کا جہنم سے ان کا نکالا جانا، اس سلسلہ میں یہ باب ہے۔ اس میں یہ حدیث ہے، یزید الفقیر یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک ایسا دور آیا کہ میں نے خارجیوں کی صحبت میں بیٹھا تو خارجی بن گیا۔ اب دیکھو خارجی کن لوگوں کو کہا گیا،
یہ نام شروع سے ہی کن کو نومینیٹ کیا گیا، کن کو یہ نام دے دیا گیا، خارجیت والا، یہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں خارجی بن گیا، خارجیوں کی صحبت میں بیٹھا، مجھ پہ خارجیت کا اثر ہوا تو میں نے خارجی مسلک میں نے قبول کر لیا۔ کہتے ہیں خارجی استاد کی تقریر سنی، خارجی استاد سے قرآن سنا، اس کا درس قرآن سنا اور اس کا میرے اوپر اثر ہو گیا۔ کہتے ہیں فخرجنا، جب ہم نے ان کی تبلیغ سن لی خارجی استاد کی تو کہتے ہیں فخرجنا فی عصابۃ ذوی عدد، کہتے ہیں پھر میں اکیلا نہیں تھا، یزید الفقیر کہتے ہیں پوری ایک جماعت تھی، ہماری ایک پوری جماعت تھی، ہم پوری جماعت لے کر ہم نکلے، نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم حج کریں گے، اپنے علاقے سے ہم حج کے ارادے سے نکلے اور حج کرنے کے بعد ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم چلے پہ رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، گھر نہیں لوٹیں گے، ہم لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ یہ یزید الفقیر کہتے ہیں اس ارادے سے ہم نے اپنا گھر چھوڑا، حج کریں گے پھر ہم تبلیغ کریں گے۔ کہتے ہیں ہم نکل آئے گھر سے، قال فمررنا علی المدینہ، کہتے چلتے چلتے رستے میں مدینہ تو رسول آ گیا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک شہر مدینہ شریف رستے میں آیا۔ کہتے جب ہم مدینہ شریف سے گزرے تو نماز کا وقت تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو نماز پڑھنی ہے تو مسجد نبوی شریف میں پڑھ لیتے ہیں، حضور کی مسجد میں۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں داخل ہوئے، یزید الفقیر کہتے ہیں فَإِذَا جَابِرَبْنَا جابر بن عبد اللہ، تو مسجد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں یحدث القوم جالس الی ساریہ، وہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث رسول وہ لوگوں کو سنا رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث جو سنا رہے تھے اس حدیث کا موضوع کیا تھا؟ یزید الفقیر کہتے ہیں موضوع یہ تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، سبحان اللہ، دلہن شفاعت بنے گی، دلہا نبی علیہ السلام ہوگا، سبحان اللہ، ادھر وہ گردوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، سبحان اللہ، صراط و میزان، صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا، بے شک، آنا لہا کہہ کے وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، آنا لہا کہہ کے وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اقلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، بے شک، سبحان کیا اللہ، ہی ذوق افضل شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کا موضوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا تھا، کہ کہتے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاذا هو ذکر الجہنمیین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کرتے کرتے جب جہنمیوں کا ذکر کیا کہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ کہتے ہیں جس وقت یہ بیان کیا حضرت جابر بن عبداللہ نے تو یزید الفقیر کہتے ہیں قال كنت له یا صاحب رسول اللہ، اب دیکھو حضور کی شفاعت کا بیان کیا صحابی رسول نے، بے شک، اور سننے والے جو بیٹھے تھے سارے عاشق رسول بیٹھے تھے، سبحان اللہ، اب جس نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والے کا شروع سے نام کیا پڑا؟ یزید الفقیر کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا غصے سے، یزید الفقیر کہتے ہیں یا صاحب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صحابی، ہوش کرو، صحابی رسول ہو کے اتنی غلط بات بیان کر رہے ہو، قرآن کے خلاف اپنا موقف پیش کر رہے ہو کہ جہنمی جہنم میں چلے جا
فقیر کہتے ہیں جب میں نے ان سے کہا ما ھذا الذی تحدثون، اے جابر بن عبداللہ ہوش کرو، کیا حدیث بیان کر رہے ہو تم؟ ما تحدثون، کیا تم لوگوں کو حدیث سنا رہے ہو؟ کہتے ہیں واللہ یقول انک من تدخل النار فقد اخزیت وکلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے جب بھی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ فرماتا ہے اعیدوا فیہا، انہیں واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا۔ جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کہتا ہے اعیدوا فیہا، انہیں واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا، وہ جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ اور اے حضور کے صحابی تم کہتے ہو کہ اللہ کا محبوب انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا، یہ بات تو تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ اب دیکھو یزید الفقیر دور ہے صحابہ کا، حدیث بیان کی ہے صحابی رسول نے، اب ٹوکنے والا آگے وہ ہے تابعی جس نے رسول اللہ کی صحبت کو اختیار نہیں کی لیکن صحابہ کا دور تو پایا، یعنی ایسے لوگوں کا دور تو دیکھا کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا اور جو صفحہ کے فارغ التحصیل تھے ان کے دور میں بھی قرآن کے مفہوم کو بدلنے کی وارداتیں کی گئی، اور یہ واردات تھی جو یزید الفقیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ اب دیکھو اگر عام بندہ ہوتا، سامنے صحابی رسول نہ ہوتا تو یزید الفقیر قرآن پڑھتا، یہ آیت پڑھ کے کہتا، حضور کی شفاعت کا بھی انکار کرتا اور کہتا کوئی شفیع نہیں، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے کوئی بھی انہیں جہنم سے نکال نہیں سکے گا، یہ آیت پڑھ کے سامنے پیش کرے۔ آج مجھے بتاؤ آج یونیورسٹی میں انگریزی پڑھنے والا وہ کیسے جانے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے؟ وہ تو یقیناً پہلے جائے گا کہ دیکھو قرآن ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ آیت غلط پڑھی گئی نہ ترجمہ غلط کیا گیا، آیت بھی صحیح پڑھی گئی ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے بھی سوچ حضرت جابر والی چاہیے، سبحان اللہ، قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ بے شک یزید الفقیر نے جب قرآن کی آیت پڑھی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو غلط قرار دیا کہ آپ کا یہ موقف قرآن کی آیت کے خلاف ہے، حضرت جابر بھی حضرت جابر تھے سبحان اللہ، جنہوں نے صفحہ کے فارغ التحصیل تھے، جنہوں نے کسی عام سے نہیں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پڑھا ہے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو ان سے بڑھ کے کون جان سکتا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہنے لگے فما ھذا الذی تقولون، یزید الفقیر کہتا ہے دیکھو قرآن یہ کہتا ہے اور تم یہ کہتے ہو۔ حضرت جابر نے کہا اتقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا؟ تو یزید الفقیر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہتے قلت نعم، یزید الفقیر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں فَهَلْ سَمِعْتَ، کیا تم نے قرآن میں یہ سنا ہوا ہے بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ، قُلْتُ نَعَمْ، کیا تم نے نبی پاک علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کے بارے میں قرآن کے اندر سنا ہوا ہے، جو رب نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محبوب پہ فائز فرمائے گا۔ اے یزید الفقیر بتاؤ یہ آیت پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے؟ تو یزید الفقیر کہتے ہیں ہاں میں نے کہا سنی ہوئی ہے۔ حضرت جابر کہنے لگے قال فإنه مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، اے یزید الفقیر یہی وہ مقام محمود ہے جس پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، جس کو چاہیں گے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، یہی وہ مقام محمود ہے جس پہ رب ذوالجلال